میری 13 سال کی بیٹی کو شادی کا بہت شوق تھا۔ اسکول سے گھر آتے ہی کہتی، اماں میری جلدی شادی کروا دو، مجھ سے اب رہا نہیں جاتا۔ میں بیٹی کی بات سن کر پریشان ہوتی۔ ایک رات میں بیٹی کے کمرے میں چھپ گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری بیٹی لیٹی ہوئی۔ میری بیٹی میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ بیٹی ہر ہفتے مجھ سے پھٹکڑی منگواتی اور مجھے کہتی، ٹیچر نے پھٹکڑی پر ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے، میں وہ تجربہ کرتی ہوں۔ ایک دن پڑوس کی لڑکی جو میری بیٹی کی کلاس فیلو تھی مجھے کان میں کہنے لگی، آنٹی ایک رات اپنی بیٹی کے کمرے میں سو کر دیکھیں، آپ کو اس کے راز کا پتہ چلے گا۔ اگلی رات میں چھپ کر بیٹی کے بیڈ کے نیچے لیٹ گئی۔ اگلے ہی لمحے میری جان نکل گئی جب بیٹی نے وہ پھٹکڑی، میرا نام سائمہ ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں میری شادی ہوئی تھی۔ میرے سسرال والے اتنے کھاتے پیتے گھرانے سے نہیں تھے، اور شادی کے 1 سال کے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ میری اور میرے شوہر کی خواہش تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو پڑھائیں لکھائیں، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہم غریب لوگ تھے اور اس غربت میں روٹی ہی بس پوری ہوتی تھی، لیکن ہم دونوں میاں بیوی نے انتہائی غریب ہوتے ہوئے بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھ لیا تھا، اور اب ہم سے جہاں تک ممکن ہو رہا تھا ہم بیٹی کی پڑھائی پر پیسہ خرچ کر رہے تھے۔ جس طرح ہم دونوں میاں بیوی کو یہ شوق تھا کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر بنے، اسی طرح ہماری بیٹی کی یہی خواہش تھی، اور جس کے لیے وہ بچپن سے ہی دن رات ایک کر کے محنت کر رہی تھی۔ وہ بہت دل لگا کر پڑھتی تھی۔ ہمارا ٹوٹا پھوٹا 2 کمروں کا کچا مکان تھا۔ ایک کمرے میں ہم دونوں میاں بیوی ہوتے اور دوسرے کمرے میں ہماری بیٹی ہوتی تھی۔ اکثر اوقات بیٹی کے کمرے کی لائٹ ساری ساری رات جلتی رہتی تھی، اور ہمارا خیال تھا کہ اس کی پڑھائی اتنی مشکل اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے رات بھر جاگنا پڑتا ہے، اور اپنی بیٹی کو اس طرح محنت کرتے دیکھ کر ہمیں اپنی بیٹی پر فخر ہوتا تھا۔ ایک تو ہم غریب تھے، دوسرا ہم نے صرف امیروں والا خواب دیکھا تھا بیٹی کو پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنانے کا، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے لیے بہت محنت بھی کر رہے تھے، اور پھر ہم اپنی بیٹی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے اکیلے کالج آنے جانے کی اجازت بھی دے رہے تھے۔ اسی لیے لوگوں کی باتیں بھی پھر ہمیں سننی پڑتی تھیں، اور یہ باتیں تو سب سے پہلے میرے ساس سسر اور میرے جیٹھ اور جیٹھانی نے شروع کی تھی، لیکن مجھے اور میرے شوہر کو کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہمیں یقین تھا کہ جب ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے گی تب یہی لوگ فخر سے کہتے پھریں گے کہ ہماری بھتیجی ہے۔ آخر کار ہماری دعائیں اور ہماری بیٹی کی محنت رنگ لائی تھی، اور اس کا میڈیکل میں سلیکشن ہو گیا تھا۔ اس روز ہم نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ اب 4 سال کی مزید تعلیم تھی، اس کے بعد ہماری بیٹی نے ایک قابل ڈاکٹر بن جانا تھا، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ میڈیکل کالج دوسرے شہر میں تھا، اور ہم روز روز بسوں اور رکشوں کا اتنا کرایہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی پریشانی کی بات تھی۔ آخر کار بہت سوچنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری بیٹی میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں رہے گی اور ہر 15 دن کی چھٹی پر گھر واپس آئے گی۔ اس طرح روز روز کے کالج جانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور میری بیٹی اپنی تعلیم پر بھی بھرپور توجہ دے سکے گی۔ آخر 4 سال کی تو بات ہے، بس فیصلہ ہو چکا تھا، اور میری بیٹی ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے لگی، اور ہر 15 دن کے بعد ہاسٹل سے گھر آ جاتی۔ اتوار کا دن ہمارے ساتھ گزارنے کے بعد سوموار کی صبح اسے پھر واپس جانا ہوتا۔ اسی طرح سے میری بیٹی کا میڈیکل کا پہلا سال خیر و عافیت سے گزر گیا۔ میری بیٹی محنت اور لگن سے پڑھ کر کامیابیاں سمیٹ رہی تھی، لیکن جیسے ہی چند چھٹیوں کے بعد اس کی تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا، تو ہاسٹل سے واپس آنے کے بعد میری بیٹی نے ایک عجیب حرکت کرنا شروع کر دی۔
وہ جب بھی چھٹی پر ایک دن کے لیے گھر آتی تو وہ مجھ سے کہتی کہ ماں مجھے بازار سے تھوڑی سی پھٹکڑی لا دو۔ جب میں اس سے پوچھا کرتی کہ تم اس کا کیا کرو گی تو وہ ہر بار یہی کہتی کہ ٹیچر نے پھٹکڑی پر تجربہ کرنے کو کہا ہے۔ میں بیٹی کی یہ بات مان لیتی اور اسے پھٹکڑی لا کر دے دیتی۔ تقریباً 3 مہینے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جب چوتھے مہینے تک میری بیٹی نے یہی روٹین رکھی تو میری پریشانی بڑھنے لگی۔ آخر ایسا کون سا تجربہ تھا جو پچھلے 3 مہینے سے پورا نہیں ہو رہا تھا؟ لیکن پھر میں سوچنے لگی کہ شاید کوئی تجربہ کر رہی ہو۔ آخر مجھ جیسی 5 جماعتیں پاس کو کیا پتا میڈیکل کی پڑھائی کیسے ہوتی ہے، لیکن چونکہ میرے دماغ نے سوال اٹھا لیا تھا تو اسی لیے اس بار جب بیٹی آئی اور اس نے پھر سے تجربہ کرنے کا کہا کہ مجھے پھٹکڑی منگوا کر دو، میں نے اسے پوچھ لیا کہ یہ ہر 15 دن کے بعد تمہیں ایک یہی کام کیوں ملتا ہے؟ میرا سوال سن کر پہلے میری بیٹی تھوڑا سا گھبرائی اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، ماں یہ کام ہمیں آخر تب تک ملتا رہتا ہے جب تک وہ سارا کام ٹھیک نہ ہو جائے، اور پھر پھٹکڑی پر کرنے والا تجربہ ہر بار کچھ غلط ہو جاتا ہے اور ٹیچر کہتے ہیں تجربہ ناکام رہا ہے، اسی لیے جب تک تجربہ کامیاب نہیں ہوتا تب تک یہ کام ملتا رہے گا۔ میری بیٹی کے اتنے لمبے سارے جواب نے میری تسلی کروا دی اور میرے دل سے سارے شک اور سارے سوال ختم ہونے لگے۔ میں نے خوشی سے جا کر بیٹی کو پھٹکڑی لا کر دی۔ ایک رات اپنے گھر میں گزارنے کے بعد میری بیٹی واپس ہاسٹل چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد پیچھے سے میں نے اس کے کمرے کی صفائی کی۔ جب میں نے صفائی کی تو وہاں ایک چیز دیکھ کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت بھروسہ تھا، لیکن اب وہ چیز دیکھنے کے بعد سے میرا اپنی بیٹی پر وہ آنکھیں بند کر کے کیے جانے والا بھروسہ اتنا نہیں رہا تھا۔ آخر کچھ تو ایسا ہو رہا تھا جو میری بیٹی مجھ سے چھپا رہی تھی، لیکن وہ کیا چھپا رہی تھی یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے بہت برے خیال آنے لگے۔ میں نے اپنا کام وہاں پر چھوڑ دیا اور بیٹی کے کمرے سے وہ چیز اٹھا کر باہر نکل آئی۔ میں سوچنے لگی اب حقیقت کا کیسے پتہ لگاؤں۔ بیٹی سے پوچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ کبھی بھی مجھے سچ نہ بتاتی۔ پھر دوسرا ایسا کون سا راستہ تھا جہاں سے مجھے سچ معلوم ہو جاتا؟ اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا اور میں خوش ہو گئی۔ مجھے یہاں سے حقیقت معلوم ہو سکتی تھی۔ میں فوراً اٹھی، اپنی چادر لی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ میں جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک لائن میں بڑے بڑے اور بہت پیارے اور پکے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے ان گھروں میں سے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی اور اندر چلی گئی۔ ایک چودھری صاحب کا گھر تھا۔ ویسے یہ بہت اچھے انسان تھے۔ چودھری صاحب کی ایک بیٹی جو میری بیٹی کے ساتھ پڑھتی تھی وہ بھی ڈاکٹر بن رہی تھی، اسی میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی جہاں میری بیٹی پڑھ رہی تھی، لیکن ان کی بیٹی ہاسٹل میں نہیں رہتی تھی بلکہ روزانہ اپنے گھر آتی جاتی تھی۔ چودھری صاحب روزانہ خود اپنی گاڑی میں اپنی بیٹی کو لے کر جاتے اور لے کر آتے تھے۔ میں ان کے گھر گئی، ان کی بیٹی سے ملی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے مجھے پہچان لیا۔ چودھری صاحب کی بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھی تو میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے بہت تامل سے میری بات سنی اور جیسے ہی میری بات مکمل ہوئی وہ پریشان ہونے لگی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑی وہ چیز بھی دکھائی تھی جو مجھے بیٹی کے کمرے سے ملی تھی۔ چودھری صاحب کی بیٹی نے اس کو بہت غور سے دیکھا اور پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، وہ کالج میں میری بیٹی پر نظر رکھے گی اور اس کی ساری سرگرمیوں پر مجھے آگاہ کرے گی۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا تھا میری بیٹی ہر 15 دن کے بعد مجھ سے یہ کہہ کر پھٹکڑی منگواتی ہے کہ اسے کوئی پریکٹیکل کرنا ہے۔ میری باتیں سن کر چودھری صاحب کی بیٹی بھی حیران ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، انہیں ایسا تو کوئی کام نہیں ملتا۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہو رہا تھا۔
اگر میری بیٹی پڑھائی سے ہٹ کر غلط کاموں میں پڑ چکی تھی تو پھر یقیناً بدنامی، رسوائی، لوگوں کے طعنے ہمارے گھر تک ضرور پہنچنے والے تھے۔ چودھری صاحب کی بیٹی نے مجھے تسلی دی، کہنے لگی میں فکر نہ کروں، وہ ضرور اصل بات معلوم کرے گی۔ میں وہ چیز اٹھا کر واپس اپنے گھر آئی اور اس چیز کو بیٹی کے کمرے میں وہاں پر رکھ دیا جہاں میری بیٹی نے رکھا تھا۔ اب دن رات میرا ایک ہی کام تھا، بس اپنے اللہ سے دعا کرتی کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو۔ بے چینی سے 15 دن گزرنے کا انتظار تھا، کب ہاسٹل سے چھٹی ہوتی اور میری بیٹی گھر آتی۔ خیر، وقت گزر گیا اور جمعے کی شام میری بیٹی 2 دن کی چھٹی پر گھر رہنے آئی۔ میں نے اپنی بیٹی کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا، لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس کے اندر نظر نہیں آئی۔ وہ بالکل پہلے جیسی تھی۔ میں بھی کیا کرتی، جب سے بیٹی کے کمرے سے وہ چیز ملی تھی میرے دل میں شک آ چکا تھا۔ بیٹی نے پھر حسب معمول یہ کہہ کر پھٹکڑی منگوائی کہ اسے کوئی تجربہ کرنا ہے۔ میں نے کچھ بھی ظاہر کیے بغیر اسے پھٹکڑی لا کر دی اور خود میں خاموشی سے چودھری صاحب کی بیٹی کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اس نے کہا تھا جب میری بیٹی ہاسٹل سے واپس آئے گی تو وہ میرے گھر ضرور آئے گی اور جو ساری باتیں اسے اس دوران معلوم ہوئیں وہ مجھے بتائے گی۔ اتوار کے دن تقریباً دوپہر 1 بجے کے قریب چودھری کی بیٹی ہمارے گھر تھی۔ میری بیٹی سو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میری بیٹی کو جگانے کی ضرورت نہیں۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور جو کچھ اس نے مجھے بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کی ایسی پرورش اور ایسی تربیت تو بالکل نہیں کی تھی، پھر وہ اس راستے پر کیسے چل پڑی تھی۔ لیکن اب تو پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ میری بیٹی جس راستے پر چل پڑی وہ دنیا میں بدنامی اور ذلت کا باعث تھا، اس میں آخرت کی 100% بربادی تھی۔ میں وہاں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے چودھری کی بیٹی نے تسلی دی، کہنے لگی آنٹی آپ اس طرح پریشان نہیں ہوں، بلکہ اس مسئلے کا حل سوچیں اور ایسا کریں کہ ایک رات چھپ کر اپنی بیٹی کے کمرے میں سو جائیں، دیکھیں کہ وہ رات کو کیا کرتی ہے۔ اس طرح آپ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گی اور یہ بھی بہتر جان سکیں گی کہ آخر اس مسئلے سے اپنی بیٹی کو کس طرح نکالیں گی۔ میں نے چودھری کی بیٹی کی بات مانی اور شام کو میری بیٹی نے ہاسٹل واپس جانا تھا، اس لیے مجھے پھر سے 15 دن کا انتظار کرنا پڑا۔ میں انتظار کرنے لگی۔ اگلے 15 دن کے بعد جب میری بیٹی گھر رہنے آئی تو اس رات میں چھپ کر بیٹی کے کمرے میں چلی آئی اور اگلے ہی لمحے میری جان نکل گئی اور ایک جان لیوا سچائی میری نظروں کے سامنے ثابت ہو چکی تھی۔ میں نے وہ رات بہت تکلیف میں گزاری۔ جو کچھ چودھری صاحب کی بیٹی نے کہا تھا کہ مجھے کوئی نہ کوئی حل ضرور مل جائے گا، لیکن یہ بات بھی غنیمت تھی کہ ابھی میرے شوہر کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ ایک بات تو میں نے جان لی تھی کہ اب میری بیٹی کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی، لیکن جس دلدل میں وہ گرتی جا رہی تھی شاید اس سے نکل نہیں سکتی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے اس سارے معاملے کو پوشیدہ رکھوں گی اور چودھری صاحب کی بیٹی سے گزارش کروں گی کہ جہاں اس نے سچائی تلاش کرنے میں میری مدد کی، مجھے سچائی سے آگاہ کیا، اسی طرح اب وہ میری بیٹی کو اس مشکل سے نکالنے میں میری مدد کرے۔ اگلے دن میں پھر چودھری صاحب کے گھر موجود تھی۔ میں نے روتے ہوئے چودھری صاحب کی بیٹی سے التجا کی۔ میں نے کہا بیٹی میری مدد کرو تاکہ میں اپنی بیٹی کو بچا سکوں۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی، وہ جانتی تھی کہ جس دلدل میں میری بیٹی پھنس چکی تھی اگر اسے وہاں سے نہیں نکالا گیا تو اس کی موت بھی ہو سکتی تھی۔ اس وقت ہمیں ایک بڑے اور با اختیار انسان کی مدد کی ضرورت تھی اور ہمارے سامنے اس وقت چودھری صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اور ان کی بیٹی نے ہمت کرتے ہوئے چودھری صاحب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے پاس جا کر انہیں یہاں تک سارے معاملات سے آگاہ کیا۔ چودھری صاحب بات سنتے ہی توبہ کرنے لگے، لیکن میری قسمت اچھی تھی
اور چودھری صاحب کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈال دیا تھا، اس لیے وہ مدد کرنے پر تیار ہو گئے۔ ہمیں اس معاملے کا حل بھی خاموشی سے کرنا تھا۔ چودھری صاحب نے سب سے پہلے اپنا اثر رسوخ دیکھنا شروع کیا، اور جو انکشاف ہوئے اس نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ چودھری صاحب کا دل بھی کانپ اٹھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو اس کالج سے نکلوا کر دوسرے کالج میں داخل کروا دیا۔ بظاہر ایک تعلیمی ادارہ نظر آنے والی یہ عمارت ہرگز اس قابل نہیں تھی کہ شریف لوگ یہاں اپنی بیٹیاں پڑھنے کے لیے بھیجیں گے۔ میری بیٹی بھی اب کالج سے گھر واپس آ چکی تھی۔ میں نے بیٹی کو کالج سے نکلوایا تھا، اور اب چونکہ معاملہ زیادہ دیر تک چھپا ہوا نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے میں نے اپنے شوہر کو بھی بیٹی کے گھر آنے کے دوسرے ہی دن سارے معاملات سے آگاہ کر دیا تھا۔ جب اس کے حواس تھوڑے بحال ہوئے تو اس نے طیش میں آ کر بیٹی کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی منشیات کے استعمال سے آدھا مری ہوئی تھی۔ میری بیٹی بے ہوش ہو چکی تھی۔ میرا شوہر اتنا غصے میں تھا کہ وہ بیٹی کو معاف کرنے پر تیار نہیں تھا۔ اس کالج میں یہی سارا کاروبار ہو رہا تھا۔ جوان بچیوں کو بے راہ روی کا شکار کر رہے تھے۔ ہماری تو اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے زیادہ دیر دل کو پتھر نہیں کر سکے۔ ہم علاج کے لیے بیٹی کو شہر لے آئے۔ یہاں پر ایک بار پھر چودھری صاحب نے اخلاقی مدد کے ساتھ ساتھ ہماری مالی مدد بھی کی تھی۔ آہستہ آہستہ ہماری بیٹی صحت یاب ہونے لگی۔ ہم دونوں سے شرمندہ تھی۔ وہ رو رو کر ہم سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن ہم تو ماں باپ تھے۔ ہم نے اس کی معافی مانگنے سے پہلے ہی اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اس کا کیا فائدہ تھا؟ مستقبل تو تباہ ہو چکا تھا۔ ہمارا خواب تو چکنا چور ہو چکا تھا۔ ہمارے پاس مزید رقم نہیں تھی، نہ ہی ہمیں اب پہلے جیسا اعتبار تھا۔ دراصل جب میں نے اپنی بیٹی کے کمرے کی صفائی کی تو مجھے اس روز صفائی کرتے وقت ایک پڑیا نظر آئی۔ آخر یہ سب کیا تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ لیکن اسے کھول کر دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ وہ منشیات کی پڑیا تھی۔ وہ کالج والے میری بیٹی سے یہ منشیات کا کام لے رہے تھے۔ کالج کی انتظامیہ اپنے نیچے ہونے والے منشیات کے کاروبار سے بے خبر تھی، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ ہاسٹل کے وارڈن اور کالج کے چند ٹیچروں کے ساتھ ساتھ چوکیدار بھی اس کام میں ملوث تھے۔ وہ کھلے عام کالج میں منشیات بیچا کرتے تھے۔ ان کا ٹارگٹ زیادہ تر لڑکیاں ہوتی تھیں۔ میری بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کی تھی۔ قصہ مختصر کہ میری بیٹی کی طرح اور بھی بہت سی میڈیکل کی طالبات اس نشے کا شکار ہو چکی تھیں۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ بات تب کھلی جب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا اور میری بیٹی کا مستقبل برباد ہو چکا تھا۔ اب وہ بے حال ہو چکی ہے۔ اس نے منشیات بھی چھوڑ دی ہے، لیکن اس کے ڈاکٹر نہ بن سکنے کی وجہ سے محلے دار اور رشتہ دار آج بھی ہمیں تانا دے کر ہمارے دل جلاتے ہیں۔ دوستو، اسی لیے کہتے ہیں کہ برے کام کا برا نتیجہ۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔